أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ سورہ بقرہ۔ شان نزول۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر دو بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف تھا، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے تھے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں، اور جس طرح کعبے کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ تفسیر خزائن العرفان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔